پاکستان میں ایک انتہائی حیران کن اور محیر العقول واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک خاتون جسے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، اسے بجائے اس کے کہ جیل میں رکھا جاتا اس کو اسی کے گھر میں بند کر دیا گیا اور اس کو تمام سہولیات بھی دی گئی۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں واقع رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیتے ہوئے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو وہاں منتقل کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بنی گالہ میں رہائش گاہ کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ وفاقی وزارت قانون کی ہدایت اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی درخواست پر کیا گیا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے بدھ کے روز توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا اور مجموعی طور پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان اڈیالہ جیل ہی میں قید تھے، تاہم ان کی اہلیہ یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی۔ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو قیدی کے طور پر خواتین قیدیوں کی بیرک میں منتقل کرنے کے بجائے انہیں کچھ وقت کے لیے ایک کمرے میں بٹھایا، اور جب بدھ کی شام اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے بنی گالہ میں واقع گھر کے رہائشی حصے کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل حکام نے اپنی تحویل میں بنی گالہ منتقل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بنی گالہ کی اسی رہائش گاہ کو وزیر اعظم ہاؤس قرار دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بااثر ملزمان کے گھروں کو ہی سب جیل قرار دیتے ہوئے وہاں پر قید رکھنے کی مثالیں موجود ہیں، جن میں سب سے اہم سابق فوجی صدر پرویز مشرف ہیں، جنہیں نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگانے اور ججز کو نظر بند کرنے کے مقدمے میں چک شہزاد میں واقع ان کی رہائش گاہ کو ہی سب جیل قرار دے کر وہیں رکھا گیا تھا۔ اسی طرح 3 MPO کے تحت اور مختلف سیاسی قائدین اور عام شخصیات کی گھروں میں نظر بندی کے سینکڑوں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دے کر کسی شخص کو وہاں قید رکھ سکتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس ضابطہ فوجداری کی دفعہ 541 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب وجوہات کی بنا پر کسی بھی مناسب جگہ کو سب جیل قرار دے کر سزا یافتہ مجرم کو وہاں مقید رکھنے کے احکامات جاری کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جو یہ سارا کام کیا وہ پاکستان میں رائج ضابطہ فوجداری کے زیادہ تر قوانین انگریزوں کے دور ان سے لیا، اور گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران کوئی بڑی تبدیلی سارے قانون میں نہیں کی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو جب سن 2018 میں اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے ونفیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی گئی تو اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے شہر کے نواح میں واقع سیالہ ریسٹ ہاؤس کو سب جیل قرار دے کر انہیں وہاں منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تاہم مریم نواز اور نواز شریف دونوں ہی نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ حکومت کے پاس ضابطہ فوجداری کے تحت کسی بھی جگہ کو سب جیل قرار دینے کا اختیار ضرور ہے، لیکن جیل رولز میں ایسی کوئی بھی شک نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو قید کی مدت پوری کرنے کے لیے اس کے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا جائے۔ جیل ایکٹ کے تحت جیل کے رولز بنائے جاتے ہیں، اور جیل رول کے باب 13 جو خواتین قیدیوں اور بچوں سے متعلق، اس میں ایسا کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ سزا یافتہ قیدی کو اپنی قید کی مدت پوری کروانے کے لیے ان کے اپنے گھر ہی کو سب جیل قرار دیے جانے کی سہولت موجود ہو۔ خواتین قیدیوں میں اگر کوئی سنگین جرم میں ملوث قیدی نہ ہو تو ان کو جیل کے اندر ہی B کلاس دینے کے علاوہ صرف یہ سہولت دی جاتی ہے کہ رات کو ان کے کمرے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تاہم وہ قیدی خواتین جو سنگین جرائم، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ڈکیتی وغیرہ کی بنیاد پر سزا یافتہ انہیں یہ سہولت بھی نہیں دی جا سکتی۔ ملکی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی مجرم کو سزا کاٹنے کے لیے اس کے اپنے ہی گھر میں منتقل کیا گیا۔
بنی گالہ میں عمران خان کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیے جانے کے بعد وہاں پر سیکیورٹی کی ذمہ داری اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی ہوگی۔ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی سربراہی میں 10 اہلکار بنی گالہ کے باہر سیکیورٹی کی غرض سے تعینات ہوں گے۔ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ کرنے والوں نے بظاہر قانون سے زیادہ سیاسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ ان میں اور عمران خان میں بہت فرق ہے، کیونکہ عمران خان کے بطور وزیر اعظم دور اقتدار میں نیب کے ہی مقدمات میں مریم نواز اور فریال تالپور کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ اگرچہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی دیگر خواتین بھی لاہور کی جیلوں میں قید ہیں، تاہم وہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے الزام میں قید ہیں۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو بھی جیلوں میں رکھا گیا، اور اس وقت بھی اگرچہ یہی قانون موجود تھے مگر کوئی ایسا اقدام نہیں لیا گیا۔ سب جیل میں مقید مجرم پر بھی وہی قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں جو سینٹرل یا ڈسٹرکٹ جیل میں موجود قیدیوں پر ہوتے ہیں، اور سب جیل میں قیدی کو کھانا فراہم کرنا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری متعلقہ جیل انتظامیہ کی ہی ہوتی ہے۔ جیل مینول کے مطابق عمومی طور پر سابق وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ اور ممبران پارلیمان کو B کلاس دی جاتی ہے، جس میں قیدی کو ایک مشقتی یعنی روزمرہ کے کام کرنے والا بھی دیا جاتا ہے۔ سب جیل قرار دیے جانے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیدی اپنی مرضی کا کھانا بنوا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے متعلقہ عدالت کے علاوہ جیل انتظامیہ سے بھی پیش کی اجازت لینا ہوتی ہے۔ سابق ہمارے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، وہ اٹک جیل اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں والا کھانا نہیں کھاتے اور اپنی مرضی کا کھانا جو جیل کے کچن میں ہی تیار ہوتا ہے تیار کرواتے ہیں، جس کے عوض وہ ہر ماہ ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ بشرا بی بی کو منتقل کیا گیا ہے بنی گالہ میں ان کو منتقل کیے جانے کے بعد بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی، بلکہ تمام جو ہے بڑے ہمارے میڈیا گروپس کے دفاتر میں بھی، وہ یہ تھا کہ کیا یہ عمل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی مرضی سے کیا گیا یا عمران خان کی بھی اس میں مرضی شامل تھی، عمران خان کے اثر و رسوخ نے کام کیا یا پی ٹی آئی کے اثر و رسوخ نے کام کیا جو بشرا بی بی کو اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی بھی یہی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری مرضی نہیں، اور بشرا بی بی کا بھی جو بیان ہے انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، وہ کسی ریسٹ ہاؤس کا کہہ رہے تھے اور پھر مجھے یہاں لے آئے۔ لیکن اس کا اثر آنے والے انتخابات پر جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر انتہائی منفی پڑ رہا ہے، عمران خان کی شخصیت پر بھی منفی پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، سابق خاتون اول کے لیے یہ سہولت لی ہے، اور اگر انہوں نے نہیں لی سہولت، فرض کر لیں کہ انہوں نے یہ سہولت نہیں لی اور عمران خان صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی درست کہہ رہے ہیں، تو انہیں میڈیا پر آ کر اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا اور انہیں کہنا پڑے گا کہ جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی 70 سال سے زیادہ عمر کی خاتون، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب جیسے معمر شخص اور بہت ساری وہ خواتین پی ٹی آئی کی جو اس وقت جیلوں میں عمران خان صاحب کے نام پر یا عمران خان صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے جیل بھگت رہی ہیں، تو بشرا بی بی کو بھی جیل ہی بھیجا جائے تاکہ یہ جو اس وقت ساری تنقید پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہی ہے اس داغ کو دھلنے میں آسانی ہو اور واقعی پتہ چل سکے کہ اس میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہ جائے گا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے۔